خوفناک جزیرہ۔ بادشاہ کے اس اعلان پر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بڑے بڑے نامی پہلوان اور بہادر فوجی سردار ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہہ سکے کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جب کوئی نہ بولا تو نوشیروان نے رنج سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، افسوس، افسوس، آج معلوم ہوا کہ دنیا بہادروں اور جیت داروں سے خالی ہو گئی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات نکلتے ہی امیر حمزہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، جہاں پناہ، میں آپ کا ایک ادنا غلام ہوں اور میری خواہش ہے کہ اپنی جان آپ پر قربان کر دوں۔ مجھے بہادری اور جیت داری کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن اجازت دی جائے کہ ہندوستان جاؤں، لندھور سے لڑوں اور اس کا سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ آفرین، نوشیروان نے خوش ہو کر کہا، اے حمزہ، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ ہمارے 3 جنگی جہاز، جن میں سے ہر جہاز پر 1,000 سپاہی سوار ہو سکتے ہیں، تمہارے حوالے کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے فوراً مہیا کی جائے۔ تم ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو جاؤ اور جلد سے جلد باغی لندھور کا سر لا کر ہمارے حضور میں پیش کرو۔ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنی بیٹی شہزادی مہر نگار سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ امیر حمزہ نے آگے بڑھ کر بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا۔ پھر بادشاہ کی اجازت سے مہر نگار کے محل میں گئے۔ وہاں شہزادی کی والدہ ملکہ زیر نگار نے ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ہاتھ سے شربت پلایا اور مہر نگار کی خاص انگوٹھی ان کی انگلی میں پہنائی۔ امیر حمزہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر نشانی کے طور پر شہزادی مہر نگار کو دی اور خوش خوش واپس آ گئے۔ اتنے میں بزرگ جمہر وہاں آ گیا۔ امیر حمزہ کو محبت سے دیکھا اور کہنے لگا، جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ صرف تمہارا دوست مقبل وفادار موجود رہے، باقی لوگ چلے جائیں۔ امیر حمزہ نے سب لوگوں کو کمرے سے باہر چلے جانے کا اشارہ کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مقبل وفادار ایک طرف بیٹھا رہا۔ بزرگ جمہر دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر کہنے لگا، پیاس لگی ہے، اپنے ہاتھ سے شربت بنا کر ہمیں پلاؤ کہ ہمارا جی ٹھنڈا ہو اور تمہارے حق میں دعا کریں۔ امیر حمزہ نے جلدی سے شربت بنایا۔ بزرگ جمہر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی سنہری رنگ کی ڈبیا نکالی۔ اس ڈبیا میں سرخ رنگ کا کوئی مسالہ سا تھا۔ اس نے چپکے سے چٹکی بھر مسالہ امیر حمزہ کی شربت میں ملا دیا۔ مقبل وفادار نے یہ دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر بزرگ جمہر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ امیر حمزہ نے شربت پی لیا اور پیتے ہی انہیں زور کی چھینک آئی، پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ بزرگ جمہر ہنسے اور مقبل سے کہا، آؤ انہیں اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیں۔ لیکن یہ آپ نے کیا کیا؟ مقبل نے حیرت سے پوچھا۔ اب دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں، بزرگ جمہر نے کہا اور امیر حمزہ کے کرتے کا گریبان کھول دیا۔ پھر اپنی جیب سے ایک تیز دھار کا چمکدار خنجر نکالا۔ مقبل یہ خنجر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ حمزہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا۔ بزرگ جمہر مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا مقبل، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، بلکہ حمزہ کی زندگی بچانے کا سامان کر رہا ہوں۔ میں نے نجوم کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ ہندوستان کا سفر تم لوگوں کے لیے بے شمار خطرے اور حادثے لے کر آئے گا، لیکن تم لوگ خدا کے فضل و کرم سے محفوظ رہو گے۔ مگر ایک دشمن شخص امیر حمزہ کو زہر دینے میں کامیاب ہو جائے گا اور میں اسی زہر کا توڑ حمزہ کے جسم میں داخل کرنا چاہتا ہوں تاکہ زہر کچھ اثر نہ کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کبوتر کے انڈے کے برابر ایک موتی نکالا اور مقبل کو دکھایا۔ اسے شاہ مہرہ کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کے ساتھ کا کوئی مہرہ نہیں ہے۔ کتنا ہی خطرناک زہر ہو، یہ اسے چند لمحے میں چوس لیتا ہے۔ میں اسی مہرے کو حمزہ کے سینے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے امیر حمزہ کے کھلے ہوئے سینے پر کسی روغن کی مالش کی، پھر خنجر سے ایک گہرا شگاف دیا۔ مقبل یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ خون کا ایک قطرہ بھی حمزہ کے سینے سے نہیں نکلا۔ بزرگ جمہر نے شاہ مہرہ اس شگاف میں رکھا
اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا ہوا مرہم نکال کر زخم پر لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینے پر زخم کا نشان بھی نہ رہا۔ خبردار، جب تک عمر و عیار تمہارے منہ پر 3 تماچے نہ مارے، اس شاہ مورے کا راز کسی سے نہ کہنا، ورنہ اس کی تاثیر جاتی رہے گی، بزرگ جمہر نے مقبل کو سمجھایا۔ اور مقبل نے اقرار کیا کہ جب تک عمروں کے 3 تماچے نہ کھائے گا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرے گا۔ اب بزرگ جمہر نے مطمئن ہو کر پانی میں کوئی دوا ملائی اور امیر حمزہ کے چہرے پر چھٹکی۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دی اور کہنے لگے، تعجب ہے کہ مجھے ایک دم نیند آ گئی۔ اچھا، اب سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ بزرگ جمہر رخصت ہوا۔ امیر حمزہ نے اپنے تمام ساتھیوں اور فوجی افسروں کو بلا کر حکم دیا کہ سب ہتھیار اور کھانے پینے کی چیزیں جہاز پر لاد دیں۔ ہم بہت جلد ہندوستان کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے، لیکن عمرو اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ امیر حمزہ نے کہا، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جناب، آپ اپنی فکر کیجئے، میری طبیعت ہمیشہ ٹھیک ہی رہتی ہے۔ خوب، اچھا تو آپ بھی چلنے کی تیاری کیجئے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ امیر حمزہ نے مسکرا کر کہا، آپ جائیے ہندوستان، میں اپنے وطن جاتا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ دھکے کھاتا پھروں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں 4 چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں: جنات، جادو، سمندر اور اژدہا۔ ان سے میری جان نکلتی ہے۔ امیر حمزہ یہ سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، تم تو خود جن ہو، جادو تم پر کیا اثر کر سکتا ہے؟ اب رہا سمندر، تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تیر کر تو جانا ہے نہیں، جہاز میں سیر کرتے ہوئے چلیں گے۔ باقی رہا اژدہا، تو اس کی فکر نہ کرو، اگر کہیں مل گیا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ جی نہیں، میں ان چکنی چپڑی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، عمروں نے جواب دیا۔ میں کسی قیمت پر بھی آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ ہاں، خشکی خشکی چلیں تو خادم چلنے کے لیے تیار ہے۔ امیر حمزہ دیر تک عمروں کو سمجھاتے رہے، مگر وہ کسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دل میں کہا کہ اسے دھوکے سے لے چلنا چاہیے، یوں نہیں مانے گا۔ انہوں نے جھوٹ موٹ آنسو بہاتے ہوئے کہا، اچھا بھائی عمرو، تم مکے چلے جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن میرا ایک کام تو کرو گے؟ ہاں ہاں، فرمائیں۔ میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا، عمروں نے کہا۔ میں کچھ تحفے اپنے ابا جان اور دوسرے لوگوں کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ابا جان کے نام ایک خط بھی لکھ کر تمہیں دوں گا۔ یہ تحفے اور خط ان تک حفاظت سے پہنچا دینا۔ بہت اچھا، وعدہ رہا کہ یہ کام کروں گا، عمروں نے کہا۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے سفر کی تیاری کروں اور آپ اپنے سفر کی تیاری میں مصروف ہوں۔ اگلے روز صبح سویرے جہازوں کے ملاحوں اور ان کے افسروں نے امیر حمزہ کو خبر دی کہ سب سامان اور سپاہی جہازوں پر سوار ہو چکے ہیں۔ امیر حمزہ بھی اپنے دوستوں کو لے کر ساحل پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے بڑے جہاز سمندر میں لنگر انداز ہیں اور ان کے بادبان ہوا میں پھڑپھڑا رہے ہیں۔ یہ جہاز 3 منزل اونچے تھے اور ان کے عرشوں پر چلتے پھرتے ملاحوں اور سپاہی ننھے ننھے بونے دکھائی دیتے تھے۔ امیر حمزہ اپنے جہاز پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک آدمی کو کشتی میں بٹھا کر ساحل پر بھیجا کہ عمروں سے کہے کہ امیر حمزہ کا خط اور تحفے آ کر لے جائے۔ پہلے تو عمروں نے یہ بات نہ مانی، مگر بعد میں جب اس شخص نے کئی ہزار اشرفیوں کا لالچ دیا تو وہ مان گیا اور کشتی میں بیٹھ کر اس جہاز پر چلا آیا جس میں امیر حمزہ سوار تھے۔ عمرو آیا تو امیر حمزہ نے ڈھیر سارے تحفے اس کے سپرد کیے، پھر خواجہ عبد المطلب کے نام لکھا ہوا ایک خط دیا۔ عمرو جب یہ چیزیں سنبھال کر واپس جانے کے لیے اٹھا تو امیر حمزہ کہنے لگے، جاتے جاتے گلے تو مل جاؤ، کیا خبر ہماری تمہاری ملاقات دوبارہ ہو کہ نہ ہو۔ یہ باتیں سن کر عمرو کا جی بھر آیا، جھٹ امیر حمزہ سے چپٹ گیا اور آنسو بہانے لگا۔ امیر حمزہ نے جب اسے اچھی طرح قابو میں کر لیا تو چلا کر جہاز کے ملاحوں کو حکم دیا، فوراً لنگر اٹھاؤ۔ جہازوں کے لنگر اٹھائے گئے، بادبان کھول دیے گئے اور تینوں جہاز آہستہ آہستہ ساحل سے دور ہٹنے لگے۔ عمروں نے آزاد ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر امیر حمزہ کے فولادی بازو سے نکلنا محال تھا۔
وہ زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا اور غصے میں امیر حمزہ کو جو جی میں آیا بکا۔ امیر حمزہ نے جب اندازہ کیا کہ جہاز ساحل سے خاصی دور گہرے سمندر میں آگے ہے، تب انہوں نے عمرو کو چھوڑا۔ وہ چھوٹتے ہی جہاز میں اس سرے سے اس سرے تک دوڑنے لگا۔ ملاحوں نے ان تینوں جہازوں کو لوہے کی بڑی بڑی زنجیروں کے ذریعے آپس میں باندھ دیا تھا تاکہ طوفان آئے تو جہاز ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں۔ ان زنجیروں کے ساتھ ساتھ ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں جانے کے لیے رسیوں کے پل بھی باندھ دیے گئے تھے۔ عمرو ان پلوں پر اچھلتا کودتا ایک جہاز سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں گیا، لیکن زمین بہت دور تھی۔ آخر مایوس ہو کر اسی جہاز میں لوٹ آیا جس میں امیر حمزہ سوار تھے۔ کچھ دور جا کر سمندر کے بیچوں بیچ خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آیا، کوئی 20 گز لمبا اور 7-8 گز چوڑا۔ عمرو اس ٹاپو کو دیکھ کر خوش ہوا، دل میں کہنے لگا چھلانگ لگا کر خشکی پر پہنچوں اور وہیں بیٹھا رہوں، یہاں تک مچھیروں کی کشتیاں تو آتی ہی ہوں گی، انہی کے ساتھ واپس ساحل پر چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر چھلانگ لگائی اور ٹاپو پر پہنچ گیا، لیکن جو ہی اس کے قدم اس پر جمے ٹاپو نے جنبش کی اور اس کا آدھا حصہ پانی میں غائب ہو گیا۔ عمرو دہشت سے چلایا اور مدد مدد پکارنے لگا۔ اس نے جسے خشکی کا ٹکڑا سمجھا وہ اصل میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی جو سانس لینے کے لیے سمندر کے سطح پر آ گئی تھی۔ اب جو اس نے غوطہ لگایا تو عمرو کے ہوش اڑے اور بے اختیار امیر حمزہ کو آواز دی، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ امیر حمزہ نے عمرو کی آواز سن لی اور جلدی سے عرشے پر آئے، دیکھا کہ عمرو پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہے۔ کہا مار کر ہنسے اور ملاحوں کو حکم دیا کہ اسے بچاؤ، خبردار ڈوبنے نہ پائے۔ ملاح پلک جھپکتے میں عمرو کو پانی سے نکال لائے۔ عمرو نے گیلے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور جہاز کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ داناؤں نے سچ کہا ہے کہ مصیبت میں پھنسنے کے بعد ہی عافیت کی قدر ہوتی ہے۔ امیر حمزہ کے جہاز 1 مہینے تک سمندر کی لہروں پر سفر کرتے رہے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر ایک دن دور سرمئی رنگ کی ایک لکیر سی نظر آئی۔ یہ ایک جزیرہ تھا، بڑا سرسبز اور خوبصورت۔ امیر حمزہ کے حکم سے لنگر ڈال دیے گئے اور سب کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کی جانب روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران میں نہ کسی کو نہانے کا موقع ملا اور نہ کسی نے کپڑے دھوئے تھے۔ اس کے علاوہ پینے کا میٹھا پانی بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ امیر حمزہ نے کہا کہ اس جزیرے پر ضرور پانی کے چشمے ہوں گے، یہاں سے تازہ پانی لے لیا جائے اور جو شخص نہانا یا کپڑے دھونا چاہتا ہو اسے اجازت ہے۔ سب سے پہلے عمرو نے جزیرے پر قدم رکھا، وہ اتنا خوش ہوا کہ ہرن کی طرح چکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درخت پھلوں سے لدے کھڑے تھے۔ عمرو حیران تھا کہ اتنا بڑا اور خوبصورت جزیرہ ہے لیکن نہ آدمی نہ آدم زاد، بالکل ویران پڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمرو کو پیاس نے ستایا، ادھر ادھر پانی کا چشمہ تلاش کیا مگر نہ ملا۔ آخر مایوس ہو کر ایک درخت کے قریب پہنچا جس کی شاخوں پر سرخ رنگ کے بڑے بڑے سنگترے لگے ہوئے تھے۔ عمرو نے چند سنگترے توڑے اور ان کے عرق سے پیاس بجھائی۔ ابھی پھل کھانے میں مصروف تھا کہ درخت کے تنے میں سے ایک عجیب سی آواز آئی، ارے بیٹا عمرو، تم یہاں کب آئے؟ عمرو نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ درخت کے تنے کے ساتھ کوئی 100 برس کا بوڑھا پیٹھ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے شمار جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ سر اور داڑھی کے تمام بال برف کی مانند سفید تھے، بازو نہایت لمبے لیکن ٹانگیں بہت پتلی اور لکڑی کی طرح سخت تھیں۔ عمرو اس بوڑھے کو یوں بیٹھا دیکھ کر ڈرا اور سوچنے لگا کہ اسے میرا نام کیوں کر معلوم ہوا۔ اسے چپ پا کر بوڑھے نے پھر محبت بھری آواز میں کہا، بیٹا عمرو، ڈرو مت، میرے نزدیک آؤ، میں کوئی غیر نہیں، تمہارا سگا چاچا ہوں۔ بہت دن ہوئے جب تم چھوٹے سے تھے، تب میں گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر ہندوستان کی طرف نکل گیا تھا۔ ہندوستان میں بہت روپیہ کمایا اور آخر ان جواہرات کا ایک بڑا خزانہ میرے پاس جمع ہو گیا۔ مجھے اپنے وطن سے نکلے ہوئے کئی برس ہو گئے تھے اور گھر والوں کی یاد میں دل تڑپ رہا تھا۔
اس لیے میں ایک جہاز پر سوار ہو کر عرب کی طرف چلا، مگر راستے میں زبردست طوفان نے جہاز کو گھیر کر تباہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے ایک تیرتے ہوئے تختے پر چڑھا اور جان بچائی۔ جواہرات کا صندوقچہ میرے پاس تھا۔ تیرتے تیرتے وہ تختہ اس جزیرے پر آن لگا۔ اس وقت سے اب تک یہی ہوں۔ بوڑھے نے جواہرات کے صندوقچے کا ذکر کیا تو عمروں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ سوچنے لگا کہ کسی طرح بوڑھے سے یہ صندوقچہ ہتھیانا چاہیے۔ فوراً آگے بڑھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، ہاں چچا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ میں ایک لشکر لے کر ہندوستان فتح کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ راستے میں یہ خوبصورت جزیرہ دیکھا تو جی مچل گیا۔ سوچا کہ چند دن یہاں کی سیر کی جائے۔ کیا خبر تھی کہ اتنی مدت کے بچھڑے ہوئے چچا سے یوں ملاقات ہوگی۔ اب میں ہندوستان نہیں جاتا، آپ کے ساتھ عرب جاؤں گا۔ مگر یہ تو فرمائیں کہ وہ صندوقچہ کہاں ہے؟ بوڑھا یہ سن کر پوپلے منہ سے مسکرایا اور کہنے لگا، ارے بیٹا، ذرا چھری تلے دم تو لو۔ صندوقچہ تمہارا ہی ہے، میں تو اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ آج مرا تو کل دوسرا دن۔ وصیت کر جاؤں گا کہ سب ہیرے جواہرات تمہیں ہی ملیں۔ اصل میں میں نے وہ صندوقچہ ایک جگہ زمین میں دبا رکھا ہے، جب یہاں سے چلیں گے تو اسے نکال لیں گے۔ تم فکر نہ کرو۔ اچھا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ مجھے سخت پیاس لگی ہے، پانی تو کہیں ملتا نہیں، پھلوں کے رس سے ہی پیاس بجھاتا ہوں۔ ابھی لیجئے چچا جان، جتنے جی چاہے پھل کھائیے، میں توڑے دیتا ہوں، عمروں نے کہا۔ نہیں بیٹا، آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ پھل خود اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھاؤں۔ تم دیکھتے ہو کہ بیماری سے میرے دونوں پاؤں لکڑی کی طرح سخت اور پتلے ہو گئے ہیں، بالکل چلا نہیں جاتا۔ اتنی مہربانی کرو، مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر لو، میں اپنا ہاتھ بڑھا کر خود پھل توڑوں گا۔ بہت اچھا، آئیے، یہ پیٹھ حاضر ہے، عمروں نے کہا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ بوڑھا بندر کی طرح اچک کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اپنی دونوں ٹانگیں اس کی گردن میں ڈال کر اچھی طرح کس لیں۔ پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا موٹا سا ڈنڈا اس کی ٹانگ پر مارا اور کہنے لگا، ہاں بیٹا، اب ذرا دوڑ تو لگا، دیکھو تیری رفتار کیا ہے۔ چچا جان، یہ کیا مذاق ہے؟ عمروں نے ناراض ہو کر کہا۔ مذاق کچھ نہیں، اب تم دوڑو۔ بوڑھے نے عمروں کو ڈانٹا اور اپنی ٹانگوں سے اس کی گردن اس زور سے دبائی کہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں اور دم گھٹنے لگا۔ وہ چلایا، ارے چچا جان، یہ کیا کرتے ہو؟ دوڑتا ہوں، ابھی دوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمروں نے دوڑنا شروع کیا، میلوں تک دوڑتا چلا گیا۔ وہ خبیث بوڑھا اس کے دوڑنے بھاگنے سے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، بھائی واہ، کیا اچھا گھوڑا ملا ہے، رکو مت، دوڑے جاؤ۔ چند لمحے بعد عمروں نے کہا، چچا جان، میں تھک گیا ہوں، مہربانی ہوگی اگر آپ میری پیٹھ پر سے اتر آئیں۔ ہا 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 ہا۔ بوڑھے نے ایسا خوفناک قہقہ لگایا کہ عمروں کا خون خشک ہو گیا۔ کیا کہا تو نے؟ تیری پیٹھ پر سے اتر جاؤں؟ ناممکن، بالکل ناممکن۔ جب تک تیرے جسم میں جان ہے اور تو دوڑنے کے قابل ہے، میں تیری پیٹھ سے ہرگز نہیں اتروں گا۔ اب تو عمروں کی سیٹی گم ہو گئی۔ دل میں سوچنے لگا کہ خدا جانے یہ خبیث کون ہے، پوچھنا تو چاہیے۔ چچا جان، سچ سچ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ ہم اس جزیرے کی بدروح ہیں۔ بوڑھے نے قہقہا لگایا، مجھ جیسی بدروحیں یہاں ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں ہیں۔ ہم سب شیطان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ زیادہ بک بک نہ کر اور دوڑ لگا۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے ڈنڈا عمروں کی ٹانگوں پر مارا اور گردن دبائی۔ عمروں پھر بھاگ اٹھا، دوڑتے دوڑتے پھر ساحل کی طرف گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امیر حمزہ یا مقبل وفادار سے اس بوڑھے کو ہلاک کرواؤں گا، لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ویسے ہی شکل و صورت کے ہزار بوڑھے جہاز کے ملاحوں اور سپاہیوں کی گردن پر سوار ہیں اور ان کو خوب دوڑا رہے ہیں۔ سب سے بری حالت عادی پہلوان کی تھی۔ موٹا تازہ ہونے کے باعث اس سے دوڑا نہ جاتا تھا۔ چند قدم بھاگتا اور رک کر ہانپنے لگتا۔ اس پر اس کا سوار ناراض ہو کر بے تحاشا ڈنڈے برساتا۔ امیر حمزہ نے عمروں کو دیکھا تو ہنسے اور کہنے لگے، عمروں، ان بلاؤں سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر کر، ورنہ ہم دوڑتے دوڑتے مر جائیں گے۔ ترکیب تم خود کرو، مجھے تو اس بھاگ دوڑ میں مزہ آ رہا ہے، عمروں نے جواب دیا اور اتنا تیز دوڑا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ عمروں کا یہ جواب سن کر بوڑھا خوش ہوا اور کہنے لگا، شاباش میرے گھوڑے، تو نے اس کو اچھا جواب دیا۔ عمروں کا ذہن
اس بلا سے رہائی پانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ بوڑھے کو باتوں میں بہلایا جائے۔ وہ بھاگتے بھاگتے رکا اور بڑی سریلی آواز میں گانے لگا۔ گانا سن کر بوڑھا اور خوش ہوا اور کہنے لگا، آہا، میرا گھوڑا تو گاتا بھی ہے، اب تو کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑوں گا۔ چچا جان، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، عمرو نے کہا اور پھر دوڑنے لگا۔ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جنگلی انگوروں کی بیلیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور انگوروں سے رس ٹپک ٹپک کر ایک بڑے سے پتھر کے پیالے میں گر رہا ہے۔ عمرو نے اس پیالے سے منہ لگا کر چند گھونٹ پیے اور ہوا کی طرح کئی میل تک دوڑتا چلا گیا۔ بوڑھا خبیث خوش ہو کر کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ارک نے تمہارے اندر قوت بھر دی ہے۔ ہاں چاچا، کیا کہنے اس ارک کے، جواب نہیں۔ اب میں برسوں تک رکے بغیر دوڑ سکتا ہوں، مگر ایک بات کہتا ہوں، تم انگوروں کا یہ رس کسی چیز میں بھر کر میدان میں رکھ دو، جب میں دوڑتے دوڑتے تھک جاؤں تو تھوڑا سا رس میرے حلق میں ٹپکا دینا، میں پھر تیز ہو جاؤں گا، مگر تم ہرگز نہ پینا۔ بوڑھا مان گیا۔ اس نے انگوروں کا رس نکالا اور ایک بڑے سے کدو کو کھول کر اس میں بھر کر میدان میں رکھ دیا۔ رس دن بھر دھوپ میں پڑا پڑا زہر ہو گیا۔ شام کو عمرو بوڑھے کو لے کر واپس آیا تو اس نے کدو اٹھا کر رس پینا چاہا، مگر بوڑھے نے کدو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو خود مزے سے پیتا ہے اور مجھے منع کرتا ہے، ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رس پینا شروع کیا۔ عمرو جتنا منع کرتا اتنا ہی وہ اور پیتا۔ کچھ دیر بعد زہر اس کی رگ رگ میں پھیل گیا اور وہ بے جان ہو کر عمرو کی پیٹھ سے زمین پر گر پڑا۔ عمرو اسی وقت اپنے ساتھیوں کی جانب دوڑا۔ وہ بیچارے ابھی تک ان بلاؤں سے نجات نہ پا سکے تھے اور دوڑتے دوڑتے پاگل ہو رہے تھے۔ عمرو کو آزاد پایا تو سب کے سب خوش آمد کرنے لگے کہ ہمیں بھی ان بھوتوں سے چھٹکارا دلاؤ۔ عمرو نے کہا، یہ کام محنت کا ہے اور میں مفت میں محنت کیوں کروں؟ بولو، مجھے کیا دو گے؟ سب نے اقرار کیا کہ ہر شخص 100 اشرفیاں دے گا۔ تب عمرو نے اپنا خنجر نکالا اور ایک ایک کر کے تمام بوڑھوں کے سر کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد وہ سب جہازوں پر سوار ہو کر ہندوستان روانہ ہو گئے۔